माला तेरी जपूंगा, चाहे बोलो या न बोलो, दर पे पड़ा रहूंगा, चाहे बोलो या न बोलो. क्या आबिद अली बाबा ने नसीहत की, सुनो शेर, सब सुनना. ना उल्टा देखो, ना बाएं देखो, ना दाएं देखो, सच्चे मुरीद हो तो सामने देखो और कान को खोल के सुनो. ये आबिद बाबा का कलाम है, तुम्हारे लिए नसीहत है. अल्लाहू अकबर. कि तुम हो मेरे पीर कामिल, मुझे क्या गरज किसी से, तुम हो मेरे पीर कामिल, कामिल, तुम हो मेरे पीर कामिल, मुझे क्या गरज किसी से, सब कुछ तुम्ही से लूंगा, सब कुछ तुम्ही से लूंगा, चाहे बोलो या न बोलो, दर पे पड़ा रहूं. मिल के बोलो सारे, दर पे पड़ा, चाहे बोलो. अब सुनो, ये महुदा वालों के लिए शेर होगा गालिबन. अगर तुम मुझसे इत्तिफाक करते हो तो सुभान अल्लाह का जोरदार ऐसा नारा लगाना कि हैदराबाद में आबिद अली बाबा के मदार शरीफ में भी वो आवाज़ पहुँचे और कहें वाह मेरे महुदा के महू, और वो बेख्तियार बोलें कब्र अनवर से कि महुदा मेरा दिल और मेरी जान है, महुदा मेरा दिल और मेरी जान है, वहाँ तो आशिकों का जम घटा है. अल्लाह अकबर. क्या फरमा रहे हैं आबिद बाबा, सुनो. अल्लाह अकबर. कि तेरा मुरीद कैसे दर तेरा छोड़ जाए, तेरा मुरीद कैसे, कैसे, जरा बोलो ना, कैसे तेरा मुरीद कैसे. अरे किसी गांव का पीर आ जाए, किसी बड़ी सैयद जात का पीर आ जाए, ये बड़े पगड़े वाला आ जाए, बड़े इमाम टोपी वाला आ जाए, आए थे, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े पीर आए थे. अल्लाह अकबर. मुझे दास्तान पता है. और क्या कहते थे हमारे वाले, हमारा एक बंदा था बेचारा, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो मेरे को कहता था बाबा एक पीर आया बड़ा, आके तकरीर करने में बड़ा मशहूर था. मैं इसके पास गया, मैं जाहिल आदमी, मैं क्या समझूं. मैंने कहा देख भाई बात सुन, तकरीर तो कर लीजिए, जो लथाड़ ना लथाड़ लीजिए, जो तेरे को नोट मिटे ले जाइयो, पैसा तेरे को मेरे सब ले जाइयो, लेकिन खबरदार यहाँ पीरी फकीरी की बात ना करना. ये सारे मुरीद, ये मुरीद सारे इरशाद अली बाबा के हैं. अगर तूने तकरीर में ऐसा कुछ जुमला बोल दिया ना तो तुझे उठा के मऊदा के बाहर फेंक देंगे, फिर नहीं देखेंगे कि तू कितना बड़ा है. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. क्या फरमाया कि तेरा मुरीद कैसे दर तेरा छोड़ जाए, तेरा मुरीद कैसे, कैसे तेरा मुरीद कैसे दर तेरा छोड़ जाए, मर के बिना हटूंगा, मर के बिना हटूंगा, चाहे बोलो या न बोलो. मर के बिना हटूंगा. अल्लाह अकबर. आबिद अली बाबा ने क्या कलाम कहा है यार, बहुत लंबा कलाम है, मेरा तो दिल चाहता पूरा पढ़ दूं. पता चला कि तुम तो बोलोगे बाबा ने हलीम ठंडी कर दी, हलीम शरीफ ठंडी हो गई, तो खामखा तुम्हारी हलीम शरीफ ठंडी ना हो. अब सुनो ना शेर आखिरी, कि या मेरे सखी सुल्तान. देखो तुम्हारे सबकी तमन्ना आबिद बाबा ने कह दी है, तुमको आमीन कहना पड़ेगा, नहीं कहो तो नहीं कहो, तुम्हारी मर्जी, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है. तुम आमीन कहो तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, लेकिन आबिद बाबा का कलाम तो देखो. कि या मेरे सखी सुल्तान, एक बार इतना कह दो, या मेरे सखी सुल्तान, एक बार इतना कह दो, महशर में कब मिलूंगा, महशर
محشر میں کب ملوں گا، چاہے بولو یا نہ بولو، چاہے بولو یا نہ بولو. زندہ باد، زندہ باد. آئے ہے، اب تو یہ تمہاری دعا آخری شعر مقطع جو بابا نے کہا نا، کمال کر دیا، قلم توڑ دیا بابا نے، قلم. بابا نے قلم یوں توڑا کہ آپ سب کی تمنا ہے. میں دعا کرتا ہوں آج پروگرام ہوا ہے، تمہارے خواب میں ارشاد علی بابا آ جائیں آج. سبحان اللہ. آدھو نے کیا نا، آدھی نے نہیں کیا. اس میں کیا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آدھو نے کیا نا، آدھی نے کی نہیں کیا ہے. اچھا تمہارے، چلو پھر میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب میں آج سخی ارشاد علی بابا تشریف لے آئے، کیا بولتے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ. تو پھر عابد بابا کیا بولتے ہیں؟ دیکھو یار، واہ واہ. عابد بابا اپنے لیے بولتے ہیں، لیکن تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہے منتظر یہ عابد، خوابوں میں میرے آؤ. ہے منتظر یہ عابد، خوابوں میں میرے آؤ. صورت تکا کروں گا، چاہے بولو یا نہ بولو. ہے منتظر یہ مہودا، خوابوں میں میرے آؤ. صورت تکا کروں گا، چاہے بولو یا نہ بولو. سب مل کے کہو، در پہ پڑا رہوں گا، در پہ پڑا رہوں گا، در پہ پڑا رہوں گا، چاہے بولو یا نہ بولو. ایک شعر اور پڑھ دوں. مجھے لگتا ہے تم نے میری تقریر بلا دی، میرے کو کیا کرنا تھا. یقین کرو میرے کو تم نے سرکار اور مولا علی نے، ارشاد علی بابا نے، عابد بابا نے مہودا والوں میں گم کر دیا. میں سوچ رہا ہوں کیا تقریر کرنی تھی، میرے کو لگتا نہیں. ٹائم تو کل آدھی کلاک تو ہی ہو گئی ہے اسی میں، اور سارے کے سارے خوش ہو تو کہو سبحان اللہ. بس تو تم خوش ہو گئے تو میرا بیڑا پار ہو گیا. اور کیا کہتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دینا، ایسا ہے کہ اللہ کی تیرے اوپر بہت خاص عنایت ہو جاتی ہے. اب میرے پہ اللہ کی عنایت ہو گئی، تم خوش ہو گئے. اور زیادہ خوش کرنا ہو تو میں لالچ دے دیتا ہوں. کس کس کو مدینے جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب نے مدینے جانا، کر لو تیاریاں. سب نے مدینے جانا، کیونکہ رمضان میں جا رہے ہیں نا. آپ آؤ نہ آؤ، ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے. سچ بتا دوں، ہمارے جو بندے آنے تھے وہ آ گئے، تم لوگوں نے لیٹ ہو گئے. تم اب لیٹ ہو گئے، تم اپنی طرف سے آؤ، کہیں بھی جاؤ، بھٹکو، کسی جگہ بھی جاؤ، کسی بھی قافلے میں جاؤ. ہمارا قافلہ ہو گیا تیار. تو ہم تو، میں تو ان کے لیے کر رہا ہوں یہ شعر کہ بیڑا مدینے والا لیندا پہ تیاریاں. بیڑا مدینے والا لیندا تیاریاں، جس نے مدینے جانا، رمضان میں جس نے جانا، جس نے مدینے جانا، کر لو تیاریاں. جس نے مدینے جانا، سب کہو کر لو. آمین کہو، آمین کہو زور سے، آمین. اللہ تم کو مدینہ شریف لے جائے. میرے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے نا، ان سے پکڑ کے پوچھا تو کرو، بابا نے تیرے کو کتنا تکلیف دی، بابا نے تیرے کو کتنا تھکایا، بابا نے تیرے کو کھلایا بھی کہ نہیں. بیچارے میرے ساتھ افطار کرتے تھے، پانی نے ڈبل روٹی میں، بیچارے ڈبل روٹی نے خالی پانی زمزم بس گلا. نہیں سوچتے تھے کہ یار بابا نے کہاں پھنسا ڈالا. آنکھیں مہودا میں تو ہمارے پاس تو سبحان اللہ. یا میرے کو وہاں سے فون کرتے تھے، ان کی بائیڑیاں فون کرے، یہاں آ جاؤ نہیں رمضان کرنے، دیکھو نہیں یہ تکے بنائے 65 بنائیے نے 63 بنائیے نے، یہ بنایا نے بھجیے بنائے نے فلانے. یہی بیچارہ فون پہ بولتا بابا دیکھو نا میری بیوی کیا دکھا رہی ہے. تو میں نے، تو بتا تو نے روزہ کیا کھولا؟
बाबा के साथ खोला है, जमजम ने डबल रोटी खा ली। हे भूखे रह गए होंगे तुम तो। मैंने कहा हाँ भाई, बाबा के साथ तो भूखे रहना। पूछो इनसे, पूछो तो सही कि बाबा ने इनको भूखा रखा है कि अब तक इनके पूरे महीने का पेट भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। बद बोला वल्लाह तिल्ला बिल्ला, अब तक पेट भरेला है इनका, अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझ लो कि जो आबिद अली बाबा ने एक शेर कहा ना कि पीर मुर्शिद के बारे में कि हुजूर इरशाद अली बाबा ने ऐसी नाते पढ़ी जो नाते उन्होंने ऐसी कि जो बेजुबां थे उनको ज़बां दे गए बाबा। तो यहाँ ऐसा हिसाब था कि ये बुगड़े खाली पेट, यानी खाना ना आता था ना इनको खाने का, वहाँ आने के बाद तो इनकी बाड़ियाँ 3-3 प्लेटा खाना खाती थी, 3-3 प्लेटा, सच बता रहा हूँ। ये तो खाते थे 4, नहीं उसका नाम था, मुझे नाम भी भूल गया मैं तो, मंदी। एक मंदी है सऊदीया में, मदीने शरीफ में मद्दी बनती है, बीच में बड़ा गोश्त रख देते ज़बरदस्त किस्म का, ने चावल की इतनी बड़ी प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट। ये इससे मत पूछना बापू से, बापू शफीक बेटा ना, इससे मत पूछियो, इसके लिए तो छोटी प्लेट है, इसके लिए छोटी प्लेट है। बाकी तो भाई पहले इनकी बाड़ियाँ 2 निवाले खावे ने, हम तो थक गए खाने में, बाद में इनकी बाड़ियाँ इनकी प्लेटा खा जावे। अरे भाई तुम्हारे में इतना जोर कहाँ से आ गया? तो बोले बाबा यहाँ का पानी ऐसा है। अच्छा यहाँ का पानी ऐसा है, सुभान अल्लाह। तो वाह मेरे आबिद अली बाबा ने क्या फरमाया, सुनो ना, आखिरी शेर कर रहा हूँ। मेरे बाबा ने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए कि मेरे लिए है सब कुछ मुर्शिद का आस्ताना, मेरे लिए है सब कुछ मुर्शिद का आस्ताना, दामन यहीं भरूंगा, दामन यहीं भरूंगा, चाहे बोलो या न बोलो, दर पे पड़ा रहूंगा, चाहे बोलो या न बोलो। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी वाली वसहाबी अजमईन। बयान करना था वबिल वालिदैनि एहसाना, उस माँ का जिक्र करना था, माँ की शान बयान करनी थी। चलो मुख्तसर करते हैं। एक बात याद रखो, अल्लाह ने बड़े रिश्ते बनाए, सबकी कदर की हमें तलकीन फरमाई है, सबको हुस्न सलूक बोला, बहनों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, लेकिन सबको एक हद तक दिया है। एक वाहिद रिश्ता है माँ बाप का, कोई हद ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है, कोई हद नहीं है एहतराम की। अल्लाह अकबर, माँ बाप के सामने बिछ जाओ। कुरान कहता है वज़िल्लुहुमा फला तक़ूलुहुमा तनहर, झड़कना भी नहीं है, उफ़्फ़ियुम वला तनहरहुमा, कि इनके उफ भी नहीं कहना, झड़कना भी नहीं है, मूड को टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं करना, एक्शन भी नहीं मानने माँ बाप के सामने। अल्लाह फरमाता तूने एक्शन मारे ना, मैं तेरा बे एक्शन कर दूंगा, तेरा मामला तुझे कब्र के अंदर ऐसी खाई में भेजूंगा कि तेरा हशर नशर हो जाएगा। याद रखो, अल्लाहु अकबर, माँ बाप से कभी भी झड़की ना करना। फिर माँ के कदमों में तो जन्नत है, माँ के कदमों में तो जन्नत है। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम के पास एक साहबी आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा सबसे ज़्यादा हक किस पर है? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया उम्मी, तेरी माँ पर। या रसूलल्लाह फिर मेरा हक? सरकार ने फरमाया उम्मी, तेरी माँ पर। फिर फरमाया या रसूलल्लाह फिर फरमाया उम्मी, 3 मरतबा फरमाया तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। फिर चौथी मरतबा फरमाया अभी तेरे बाप पर। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो खिदमत का और ये माँ के एहतराम का और माँ बाप के एहतराम का जो यह सरकार ने 3 हिस्सा माँ को ज़्यादा क्यों दिया है कि माँ की खिदमत और बाप का ऑर्डर। 1 मरतबा बाप को दिया है तो बाप का ऑर्डर चलता है, बाप का ऑर्डर चलना चाहिए। मिसाल सुनो, मिसाल क्या है कि अगर तुम्हारी माँ घर में मियाँ बीबी दोनों बैठे, दोनों ने आवाज़ लगाई ए पानी पिला, तो खुद सोचो यार, अब मैं खाली जिगरी से पूछूं, बचपन में जिगरी से पूछूं, जिगरी तेरा बाप अगर बोले जिला जमादार ओए अनायत पानी पिला, खुदा गवाह है, नहीं इतने में इसकी माँ बोले ए इनायत तेरा मेरे को पानी पिला दीजिए, ए अय्यूब मेरे को पानी पिला दे, सच बताना कहाँ जाएगा? बाप की तरफ। भाई मरवाएगा क्या, है ना? एक होता है ना नेचर, रोब है ना माशाल्लाह, ओ भाई ये क्या अकरम भी, कोई भी अगर बाप बोले ए पानी दे, निमाने वाला बेटा मेरे को भी देना पानी, तो अभी तू जाएगा कहाँ बताओ? सच बताना, बाप के पास नहीं। शरीयत यहाँ कहती है बाप के पास नहीं, माँ के पास। ये है 3 दर्जा ऊंचा मकाम माँ का। खिदमत, पाँव दबाना है मेरे, बाप भी बोलता है ए आओ यार सारा थके धड़ बैठ इधर, पग दबा मेरा। माने का मेरे भी तो पग दुखते, मेरे भी दबाने दो नहीं, न्यूज बोलेगी ने तो हाँ चल चल बैठ, तू काय की दबाएगी,
ایسا نہیں ہے. شریعت کہتے ہیں بیٹا تو سمجھتا ہے تیرے کو پکڑ ہوگی. ماں نے کہہ دیا نا باپ رک جا, پہلے ماں کا. مجھے شریعت کہتے پہلے ماں کی خدمت, خدمت ماں کی بعد میں باپ کی. سمجھ گئے؟ خدمت سب سے اول درجے کی, یہ 3 درجے. لیکن گھر سے جانا ہے, ماں ابا میں جا رہا ہوں, ماں میں جا رہا ہوں گھر سے باہر, کہیں جھومنے جا رہا ہوں, رات کو آؤں گا. اب ماں نے کہہ دیا نہیں جانا, سننا, ماں نے کہنا نہیں جانا, باپ نے کہا جا, تو تیرے کو چلا جانا ہے. حکم کس کا ماننا ہے؟ باپ کا. حکم کس کا ماننا ہے؟ باپ کا. ایسے ہی ماں نے کہہ دیا تیرے نہیں جانا, ماں نے کہہ دیا کہ تو نہیں جا, باپ نے کہہ دیا میں کہتا ہوں تو جا. یعنی باپ نے اگر حکم دے دیا جانے کا تو باپ کا حکم چلے گا. یاد رکھو, حکم باپ کا, احترام ماں کا. تو وہ تم کیا جانو ماں کی قدر کیا ہے, ماں کیسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آؤ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں. آج تمہارے اندر ماں نہیں ہے نا, اے میرے ایوب, اے میرے عنایت, اے دوسرے بھائی بہنوں, اور دوسرے بڑودا سے آئی ہوئی بہنوں بھی ہوں گی, بہت ساری ہوں گی. تم کیا جانو یار ماں کیا چیز ہوتی ہے, تم کو نہیں پتا. تم تو دور ہوتی تھی نا, گھر سے چلی جاتی تھی, تم سے گھر سے چلی جاتی تھی, سسرال میں چلی جاتی تھی. کیا اس کو تمہارے پل پل کی خبر ہوتی تھی, وہ تمہارے پر پل لمحے کی خبر رکھتی تھی. یہ تو سب اپنی دکانوں میں, کاروباروں میں, ٹرانسپورٹ میں لگے رہتے تھے کہ میری بیٹی دکھی ہے, ہاں یار بہن دکھی ہے, سمجھ ہوتے ہیں نہیں. لیکن وہ ماں اس دکھ کا سن کے سوتی نہیں تھی, وہ دعائیں کرتی رہتی تھی, روتی رہتی, دیکھو میری بیٹی کے ساتھ ایسا, میری بیٹے کے ساتھ ایسا. کبھی ہمارے ایوب کے ساتھ کبھی معاملہ ہو جائے, عنایت کے ساتھ معاملہ, کاروبار میں کم میں معاملہ, وہ مصلے پہ بیٹھے دعا کرتی رہتی. تمہیں پتہ ہے, تمہیں نہیں معلوم, پتہ نہیں کیا دعا کرتی. یقین جانو, خدا گواہ ہے, چیلنج بولتا ہوں, ہر ماں کرتی ہے. تم نہیں جانتے ماں کے رشتے کو, ہر ماں کرتی ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو سچا رشتہ ہے. بائڑی سے کوئی امید مت رکھنا, خدا گواہ ہے, کوئی امید رکھنا. جب تک کھلا رہا ٹھیک ہے, جس دن تم 2-4 ڈانٹ ماری نے, تیرے سامنے نظر میں لے آئے گی, جاتی ہوں میرے باپ کے بعد, پہلی تڑی دے گی, پہلی دھمکی دے گی, جاتی ہوں میرے گھر میں میرے باپ کے بعد, پہلے جملہ. ابے بھائی سارا دن کھلایا, 10 سال 15 سال تیرے بچے جوان ہو گئے میرے ساتھ, تیرا سرا میرا بسر ہو گیا. نے 15 نے 20 برس کے بعد بولتی ہے کہ میں ماں کے یہاں جا رہی ہوں, باپ کے یہاں جا رہی ہوں. سارا تو ہم ہی ہیں, گھر میں ہم ہی رہے. ہمیں تیرا باپ نے ماں یاد آتے تو دھمکی دو, سمجھ گئے نا. لیکن ماں تم کچھ بھی کر لو, تم اس کو برا بھی کہو, اس کا کہنا بھی نہ مانو, تب بھی وہ تمہارے لیے روتی رہے گی, ہے نا. سنو نا, سرکار فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے, جلالی نبی. چماٹ مار دیتے, آپ کو پتا ہے نا کیسے جلالی تھے. خبر سناؤں جلالی. ایک دن اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ نے حضرت موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی روح کھینچ کر لاؤ. اب اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کسی کام میں مصروف تھے, تو دیکھا, ہاں بھائی اسرائیل کیوں آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے حکم سے آیا ہوں, آپ کی روح کھینچنی ہے. سمجھ رہے نا, کیا کھینچنی ہے؟ روح کھینچنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میری روح کھینچنے واسطے آیا ہے, ذرا قریب تو آ, ذرا قریب تو آنا. وہ قریب آیا, دھڑاٹ سے مارا, یہاں دانت سارے باہر, آنکھ باہر آ گئی پوری, آنکھ کا ڈھیلا ہے نا, آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی طاقت, ہر نبی کی طاقت 100 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے, یاد رکھنا. ایک نبی کی طاقت, ایک آدمی نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور بولا مجھے کسی سے نہیں لڑنا, میں سردار ہوں, مجھے تمہارے سردار سے لڑنا ہے. حضرت مولا علی کھڑے ہوئے, میں ہوں نا. نہیں تم نہیں, تم بھی چھوٹے موٹے ہو. حضرت عمر کھڑے ہوئے, تم بھی چھوٹے موٹے ہو, تمہارا سردار, میں آج اس سے لڑنا چاہتا ہوں, وہ آئے نا. اللہ حیران تھے, نبی علیہ السلام تو کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے نا. سرکار نے کہا ہٹ جاؤ, میں جا رہا ہوں. حضور نے نہ تلوار لی نہ کچھ لی, اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. بولا ہاں میں آ گیا ہوں تیرے لڑنے. بولا ٹھیک ہے تلوار نکال. بولا مجھے تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں. تو بولا تو وار کر. بولا تو پہلے وار کر. نہیں تو بہت, تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں, تو وار کر. نبی علیہ السلام نے دیکھو یہ انگلی ہے نا, انگلی اس کے پیٹ پہ ہلکی سی ایسے ماری نا, وہ کئی سو گز جا کے دور جا کے گرا ہے. وہ جا کے گرا اور وہاں جا کے اپنے ہی ساتھیوں میں رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, بلبلا رہا ہے. وہ سب کہہ رہا ابو جہل کیا ہو گیا, کیسا کیا مار دیا تیرے کو, انگلی ماری ہے نا, تیرا حالت ایسی ہے. بولو تم کیا جانو, ایسی مار ماری ہے کہ تلوار بھی کیا ہوگی, میری انتڑیاں کٹ گئی ہیں, میں تڑپ رہا ہوں. ایسا وزن, ایسی طاقت ہے ان میں, ایسی طاقت. دیکھا آپ نے نبی کی طاقت. آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. فرشتہ گیا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا, روح کھینچ کے آ گیا. کیا ہوا اسرائیل, جان کھینچ کے آ گیا. تو
اسرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا رب العالمین جان کھینچ کے تو نہیں آیا، اپنی جان بچا کے آیا ہوں. جان کھینچ کے تو نہیں، اپنی جان بچا کے آیا ہوں. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ تو بہت جلالی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بولا تو انہوں نے تو آنکھ ہی بار کر دی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آنکھ اندر کر کے پھر فرمایا دوبارہ جا اور پوچھ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، آنا ہے تو آؤ، اور دنیا میں رہنا ہے تو کسی گائے کے بال ہے نا اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ، جتنے بال تمہارے پاس آئیں اتنے سال تم آرام سے رہو دنیا میں. لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے بات مان لی اور خیر دنیا سے رخصت ہوئے. وہ ایک بڑا قصہ تھا تو میں بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کیسے جلالی. اب سمجھ گئے جلالی؟ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں طور سینا پہاڑ پر پہنچتے تو انداز ایسا ہی ہوتا، آپ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، چلنے کا انداز بھی یا اللہ میں آ گیا ہوں. اب بھائی اللہ کے سامنے جا رہے ہو تو کیا بات ہے میرے رب کی، لہجہ بات کرنا ایسا ہی ہوتا ہے نا. ایسا ہونا تھا. اللہ فرماتا چلو ٹھیک ہے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں تیری عادت کو، ٹھیک ہے ہاں کلام ہو گیا. اللہ رب العالمین اور موسیٰ علیہ السلام میں کلام ہو گیا نا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام آئے. ایک دن سنو غور سے، جن کی مائیں چلی گئی ہیں نا میں تو ان سے پوچھوں نا یار، اور تم کیا جانو یار ماں کیا چیز ہے؟ اے ہے کیا ماں چیز کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پہنچے نا تو موسیٰ علیہ السلام کا وہی انداز، یا اللہ فرماؤ جو ارشاد ہو. موسیٰ نے اللہ فرماتا آواز دھیمی رکھ موسیٰ، اب آواز دھیمی رکھ، اب وہ لہجہ مت اپنانا. یا اللہ اس سے پہلے تو میں ایسے ہی بولتا تھا. بولے نہیں، جب تو اس سے پہلے بولتا تھا نا تب تو گھر سے نکلتا تھا نا میرے پاس آنے کے لیے تو تیری ماں دروازے پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتی تھی. یا اللہ میرا موسیٰ آ رہا ہے، زبان کا تیز ہے، تھوڑا سا غصے کا تیز ہے، کوئی تیز آواز میں بات کر لے تو اس کو معاف کر دینا میری وجہ سے، میں دعا کرتی ہوں. ماں کی دعا ہے نا ہو رہی ہے. آج تیری ماں زندہ نہیں ہے، تیری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. اب جو تو آ رہا ہے نا تیرے پیچھے دعا کرانے والی کوئی ہے نہیں، آرام سے. کیا سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں ماں جب تک ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی ہے کہ تیری خوشبو نہیں ملتی، یہ میری ماں میری بھی ماں ہے. سبحان اللہ، خدا کی قسم میں یہ جو بیٹھا ہوں شاہد علی بابا، میں نکما تھا، ناکارہ تھا، بیکار تھا، دنیا داری میں تھا، سارا کالج اسکول مستی میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. تم کو راز کھول دیتا ہوں. ارشاد علی بابا مجھے کہتے تھے عابد علی بابا کو کہ یہ جو تیرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا ہے نا یہ سالا کرکٹ کے لیے پیدا ہوا ہے، سارا دن گراؤنڈ میں رہتا ہے، بس کرکٹ کھیلتا ہے. بس میرے کو ایک ہی شوق تھا کرکٹ کا، ایسا کھیلتا تھا. لیکن کیا میری ماں کی دعا تھی یار. میں تو خدا بابا کی تو دعا ہے ہی نا، بابا کی دعا کی شان ہے، لیکن ماں کی میری محبت ایسی تھی، میری ماں کی ایسی محبت تھی. مجھے ہمیشہ ماں کہتی تھی کہ عابد دیکھنا تو یہ تیرے سے بھی آگے نکلے گا. یہ جملے ان کو کہتی تھی تیرے سے بھی آگے نکلے گا. عابد بابا بیچارے ہنسے بھی مسکرائے. اور میرے پیر مرشد شکیر شاد علی بابا کی شان ہی اور تھی. سبحان اللہ، وہ بھی ہنستے تھے، کہتے تھے کہ بانو کیا بولتی ہے، اس کو کرکٹ کے ساتھ کچھ کھانا بھی نہیں تو 3 دن کا تو یہ وہاں گراؤنڈ میں بیٹھا رہے گا. اس کو اتنا شوق، یہ اس کے لیے وہاں لاہور جاتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. اس زمانے میں ڈسٹرکٹ کرکٹ بھی کھیلتا تھا، بڑی یہ وہ